اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أهله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صدق اللہ المولانا العظیم. میرے محترم بزرگ دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور سرکار ذی وقار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید احسان یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک اہم فریضہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا اور اس کے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو جمعہ کے دن ایک نماز کے لیے کہاں، تو اس لیے ساری مشغولیات میں سے ہم کو اللہ کے گھر میں آنا ہے. بہرحال میں بات دوسرے طرف چل رہا، حالانکہ بات کا عنوان بہت لمبا ہے اور کم وقت میں، مختصر وقت میں مجھے بہت ساری باتیں نمٹنا ہے. حالانکہ میرے عنوان تو 2 تھے، لیکن اب 2 کر نہیں سکتا. ایک تو 26 جنوری تھا اور ایک جو ہے معراج کا واقعہ تھا. 26 جنوری جس میں ہمارا ملک آزاد ہوا اور جس کے لیے ہماری قربانی لگی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے علماء دین کی جو قربانیاں لگی ہے اس پر بھی بات ہونا چاہیے. کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہے یہ کیا ہے 26 جنوری اور کیا ہے 15 اگست، کچھ نہیں معلوم. بس ہے ہندوستان آزاد ہوا تھا کہ اتنے آسانی سے تھوڑی آزاد ہوا تھا. ہمارے باپ داداؤں کا خون بہا ہے اس ملک کے اندر. میں پھر ادھر چلے جاؤں گا تو معراج کا واقعہ رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی. پہلا تو آسرا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ جو آسرا جس کو کہتے ہیں، یہ پیدل سفر کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ پیدل چلنے کو، سفر کرنے کو اسرا کہتے ہیں. اللہ کے نبی
مسجد حرام سے تو بیت المقدس تک یہ پیدل سفر تھا، یعنی سواری پر زمین سے سفر تھا، زمین کے سفر کو آسرا کہتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے ہفتے میں بتایا تھا کہ مسجد حرام سے یعنی مکہ سے فلسطین یہ اگر پیدل جائیں گے تو 40 سال لگیں گے۔ کتنے سال لگیں گے؟ 40 سال لگیں گے۔ اتنا لمبا جو ہے سفر ہے، 40 سال کا سفر ہے۔ لیکن جو براق سواری اللہ نے بھیجی تھی وہ ایسی سواری تھی، اور وہ کوئی دنیا کی سواری نہیں تھی، پلک جھپکنے کے برابر غائب ہو جاتی تھی، اتنی تیز رفتار سواری تھی۔ بعض کم ایمان والے سوچ سکتے ہیں کہ ایسی کیسی سواری ہو سکتی تھی، ایسے کیسے سفر ہوا ہوگا۔ پہلے لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو 6 7 مہینے لگتے تھے حج کر کے آنے کو، ہے نا؟ پہلے ہوائی جہاز نہیں تھا، بلکہ جہاز کا سفر تھا، پانی کا سفر تھا، جس میں مہینوں لگ جاتے تھے۔ پھر ہوائی جہاز آیا تو جو ہے 4 گھنٹے کے اندر جدہ آدمی پہنچ جا رہا، 5ویں گھنٹے میں جو ہے مکہ کے اندر آدمی پہنچ جاتا ہے۔ جو مہینوں کا سفر تھا وہ 5 گھنٹے میں طے ہو رہا۔ ہوائی جہاز ہم نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا ہے، کہ جو 5 گھنٹے کے اندر اتنا لمبا سفر جو مہینوں کا سفر تھا 5 گھنٹے میں ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے ہم کو بنایا ہے۔ جب ہمارا دماغ اتنا چل سکتا ہے وہ تو اللہ رب العالمین ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے ایسی سواری کی کہ جو پلک جھپکنے کے برابر کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ اللہ نے رات میں جو ہے سفر کروایا، اور یہ سفر کیوں کروایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے بڑے بڑے 3 سرداروں سے بات کرنے کے لیے، انہوں نے انکار کر دیا، آوارہ بچے پیچھے لگا دیے، آپ کو پتھروں سے مارا گیا، آپ خون سے لہولہان ہوئے، جوان بچے جو ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہے آئے، ایک شخص نے سہارا دیا، انگور کا باغیچہ تھا، بیٹھے، حالانکہ وہ دشمن تھا، لیکن وہ بھی جو ہے دیکھ کر یہ موم ہو گیا، تو اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ تو کیسے کیسے لوگوں کے مجھے حوالے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے کیسے کیسے لوگوں کے حوالے کرتا ہے جو مجھے پتھروں سے مارتے ہیں، منہ چڑھاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اے اللہ لیکن اگر تو ناراض نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں۔ پھر جو ہے آپ کی پھوپھی ذات بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئے، اور آ کر جو ہے تو رکیں، رات کا قیام کر رہے ہیں، اسی غم میں سوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، اور جو ہے دروازہ کھولا گیا، پھر حضرت جبرائیل امین نے آپ کے پیر کے طرف سے کھڑے ہوئے اور پیر دھیرے دھیرے دبایا، اللہ کے نبی کو اٹھایا۔ ہر جتنا بھی اللہ کے نبی کا معراج کا واقعہ، پوری زندگی تو سبق ہے ہی ہے، لیکن جو ہے جو معراج کا واقعہ وہ بھی سبق ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے پیر دبایا دھیرے دھیرے تاکہ آنکھ کھل جائے۔ حضرت جبرائیل امین نہ سر کے طرف سے آئے، نہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، جیسے ہم اٹھنا، نہ تو منہ سے چادر نکال لیتے، تو حضرت جبرائیل چاہتے تو چادر نکالتے، یا ہاتھ ہلاتے کہ یا رسول اللہ اٹھیے، پیر دبایا۔ جب آنکھ کھلی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہا اللہ نے بھی آپ کو سلام کہا، میں جبرائیل ہوں۔ اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھے، سلام کا جواب دیا، کہا جبرائیل کیا بات ہے رات میں؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سفر کروانا چاہتا ہے، آپ غمگین ہوئے ہیں، اللہ آپ کو خوش کروانا چاہتا ہے۔ جیسے بچے جو ہے ناراض ہو جاتے، کچھ ہو جاتا تو آدمی کیا کرتا ہے، ان کو گودی میں لے لیتا ہے یا گاڑی پر بٹھاتا ہے اور گھما کر لاتا ہے، بچہ فریش ہو جاتا ہے۔ ہم بہت بور ہو گئے گھر میں کام کر کے یا گھر میں، تو کیا کرتے، چلو ایک آدھا ٹور مار کے آ جاتے ہیں، آدمی فریش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی غمگین ہے کہ میری امت کیا کر رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں سیر کرواتا ہوں، آ جاؤ، اور ایسی سیر کرواؤں گا
کہ آج سے پہلے کسی نے ایسی سیر نہیں کی، ایسا سفر نہیں کیا، نہ قیامت تک کوئی ایسا سفر کر سکتا ہے۔ حالانکہ 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے وہی وہ نبیوں نے کام کیا، لیکن ان کو بھی یہ میسر نہیں ہوا جو آپ کو میں سفر کرواؤں۔ اللہ کے نبی نے وضو کی، 2 رکعت نماز پڑھی، بتایا کہ جو ہے جب سفر پہ جا رہے ہیں تو کیا کرو، وضو کر لو، وضو سے چلو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، پھر گھر سے باہر نکلو، مسجد حرام گئے، بیت اللہ میں گئے۔ بیت اللہ میں جانے کے بعد وہاں بھی حکمت دیکھو، بیت اللہ جو ہے خانہ کعبہ جو چھت کے نیچے ہیں، ہم اس کو صرف جو ہے کعبہ سمجھتے ہیں، جو چاروں طرف سے جو ہے لگا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کعبہ اتنا ہی ہے، حالانکہ اس کا ایریا بہت بڑا ہے۔ یہ جو ہے چھت جو ہے بنی ہوئی ہے، تو اس کے اندر جا کر اللہ کے نبی نے سفر شروع نہیں کیا، 2 رکعت نماز وہاں پڑھی، حتیم میں جو ہے تو نماز پڑھی، جو دیوار بنی ہوئی اس کو حتیم کہتے ہیں، کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت اتنا حلال مال نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر بڑی کی جائے، جتنا حلال مال تھا اس میں تعمیر کی گئی، اس لیے وہ چھت اتنا ہی باقی رہا۔ باقی جو حتیم بنایا گیا یہ بھی کعبہ کا قبلے کا جو ہے تو یہ حصہ ہے، اس لیے جب جو ہے باہر نماز پڑھتے ہیں تو حتیم میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، تو جس نے حتیم میں نماز پڑھی گویا کہ اس نے اندر کے حصے میں نماز پڑھی، کعبے کا جو اندر کا حصہ ہے، چھت والا حصہ ہے، وہاں اس نے نماز پڑھی۔ حتیم میں نماز پڑھنے کا جو ہے تو یہ مسئلہ ہے، اس لیے حتیم میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حتیم میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر حضرت جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اللہ کے نبی کو نیچے لٹایا، اور نیچے لٹانے کے بعد آپ کا سینہ چاک کیا گیا، کھولا گیا، اور اس میں سے دل نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا۔ جیسے 4 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کا، میں نے بتایا تھا جو ہے سیرت النبی کا جو تو بات چل رہی تھی اللہ کے نبی کی سیرت کی بچپنا، تو طائف کے اندر حضرت حلیمہ کے یہاں جو ہے بکریاں چرا رہے تھے، تو درخت کے نیچے اللہ کے نبی کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ بائی پاس ہو رہا ہے، بائی پاس جس کو کہتے ہیں، 1450 سال پہلے بائی پاس ہوا تھا، آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو ہے تو لٹایا گیا، دل نکالا گیا، اس کو دھویا گیا، اور پھر جو ہے تو لگایا گیا اور سلا کر پھر جو ہے چادر اوڑی گئی۔ حضرت جبرائیل امین نے براق سواری لے کر آئے، اس پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد پھر اللہ کے نبی کو جو ہے یثرب بتایا گیا۔ یثرب یہ مدینہ کا پرانا نام ہے، اس کو یثرب کہتے ہیں، یثرب کہتے ہیں۔ مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا، وہاں جو ہے رکایا گیا، وہاں بتایا گیا۔ پھر وہاں سے جو ہے کوہ طور پر گئے، کوہ طور بتایا گیا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، کوہ طور پر پہاڑ پر جا کر جہاں بات کرتے تھے، کوہ طور پر بتایا گیا۔ پھر وہاں سے نکلے، پھر بیت اللہ پہنچے۔ بیت اللہ وہ جگہ ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جہاں حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے جو ہے ایک چشمہ جاری ہوا، چشمہ آنکھوں کو لگانے کا نہیں، بہتے ہوئے پانی کو، جو زمین سے پانی نکلتا ہے نا اور پھر بہنا شروع ہوتا ہے، بعض پہاڑوں کے اندر ہوتا ہے، بعض درگاہوں کے نزدیک ہوتا ہے، وہاں سے پانی بہہ رہا ہے، کہاں سے نکلتا معلوم نہیں، لیکن پانی نکل رہا ہے اور بہہ رہا ہے۔ تو وہ جو پانی بہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چشمہ کہتے ہیں، اردو لفظ ہے چشمہ، یہ تو بولیں گے آنکھوں کا چشمہ، میں اس لیے تو کھلی بات کر رہا ہوں۔ تو جہاں حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں کوئی پانی نہیں تھا، جنگل میں چلے گئے تھے، تو وہاں پر جو ہے پانی جو ہے بہنے لگا۔ پھر اس کے بعد ایک کھجور کا درخت تھا وہاں پر، لیکن کھجور کا موسم نہیں تھا۔ اب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، کمزوری آئی حضرت مریم کو، تو کہا کہ اب کیا کیا جائے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا حضرت عیسیٰ کو، اب لوگ سوالات اٹھائیں گے، اس لیے جو جنگل میں آئی تھی، کھجور کے درخت کو ٹیک لگا کر بیٹھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو ہے مریم تم کیا کرو، درخت کو ہلاؤ، کھجور کے درخت کو ہلاؤ۔ کہا کہ اللہ کھجور کا موسم نہیں ہے، اور میں نے دیکھا تھا کہ اوپر کھجور بھی لگی ہوئی نہیں ہے، پھر اس کو ہلا کر کیا ہوگا؟ کہا ہمارا حکم ہے تم ہلاؤ۔ حضرت مریم نے جب کھجور کا درخت ہلایا تو اوپر سے کھجور گری۔ کھجور کے اندر طاقت ہوتی ہے، کھجور کے اندر کیا ہوتی ہے؟ طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر کھجور گرے، حضرت مریم نے کھجور کھائے تو طاقت آئی، 2 دن 3 دن جو رہیں وہاں پر کھجور استعمال کیا۔ آج بھی جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان ماؤں کو جو ہے کھجور کھلایا جاتا ہے۔
یا ہم جب دن بھر روزدار رہتے ہیں تو رات میں کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں تاکہ بدن کے اندر طاقت آئے، بدن کے اندر طاقت آئے۔ دوسری چیزوں سے بھی ہم روزہ کھول سکتے ہیں، دوسری چیزوں سے بھی، لیکن کھجور کے اندر زیادہ طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ تو وہ جو جگہ اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ پھر وہاں اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر وہاں سے نکلے اور جو ہے بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ فلسطین کے اندر جو ہے، یہ 40 سال کا سفر ہے جو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات کروایا ہے براق سواری پر۔ 5 جگہ پر رکنا ہوا، 5ویں جگہ جو ہے بیت المقدس ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی جب گئے، حضرت جبرائیل امین نے براق کو باندھا، وہ سواری کو باندھا اور کہا کہ چلیے مسجد اقصیٰ کے اندر۔ جب جو ہے مسجد اقصیٰ کے اندر بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ کہا کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 نبی صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی جو ہیں آ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز جو ہے تو تمام کھڑے ہیں، اذان ہوئی، اب جو ہے نماز پڑھنا ہے۔ تو کہا کہ نماز کون پڑھائے گا؟ سب ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ رہے، سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے، انبیاء علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے معصوم بندے تھے، اللہ کے رسول تھے۔ کون نماز پڑھائے گا؟ کوئی حضرت آدم کو دیکھ رہا ہے، کوئی حضرت نوح کو دیکھ رہا ہے، کوئی حضرت ابراہیم کو دیکھ رہا ہے، کوئی حضرت موسیٰ کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک نبی کو دیکھ رہے، کوئی حضرت یوسف کو دیکھ رہا ہے۔ کون نماز پڑھائے گا؟ سوچ رہے کہ حضرت آدم پڑھائیں گے، سب کے ابا ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، کون پڑھائے گا؟ حضرت جبرائیل امین آئے، کہاں ہٹ جاؤ، جانے کے لیے راستہ دو۔ کہا کون ہیں؟ حضرت آدم نے پوچھا کون ہے؟ کہا ہے یہ تمہارے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت آدم سب کے ابا ہیں۔ تو کہا مرحبا مرحبا یا ابن الصالح، اے میرے نیک بیٹے مرحبا، آئیے، گلے سے لگایا۔ 120 فٹ کی ہائٹ تھی حضرت آدم کی۔ کتنی؟ 120۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو بھی 120 فٹ کی ہائٹ دے گا، ہر آدمی کو۔ بعد میں دھیرے دھیرے کم ہوتے چلی ہماری ہائٹ، اور ابھی اور بھی کم ہوتے جائے گی۔ پہلے لوگ اتنے لمبے چوڑے تھے، 120 فٹ لمبے تھے۔ اس لیے کہ جنت کا جب تذکرہ چلے گا تو ہم اس میں چھیڑیں گے انشاءاللہ کہ جنت کا جو بیر ہوگا۔ آج ہم ایپل بیر کو دیکھتے تو تھوڑا تعجب کرتے ہیں، کتنا بڑا بیر ہے، اس لیے کہ ہم کو عادت تھی چھوٹے چھوٹے بیر دیکھنے کی۔ اب بیر کتنا بڑا آ رہا، ایپل اتنا بڑا آ رہا ہے نا، اتنا بڑا ہوا۔ جنت کے اندر جو بیر ہوگا وہ مٹکے کے برابر ہوگا، اتنا بڑا بیر ہوگا۔ اب اگر ہمارے سامنے اتنا بڑا بیر دیں گے تو ہم کھائیں گے کیسے؟ جب ہماری ہائٹ 120 فٹ کی ہوگی تو ہم لمبے چوڑے بھی ہوں گے، اور ہاتھ بھی جو ہے لمبے چوڑے ہوں گے، تو بیر ہمارے ہاتھ میں چھوٹا دکھے گا۔ کتنا دکھے گا؟ چھوٹا دکھے گا۔ جیسے جنات تو دیکھتے تھے الف لیلا، تو جو ہے جنات کے ہاتھ پہ کچھ بھی آ جاتا تو اتنا دکھتا تھا۔ تو جو ہے تو جنت کے پھل دکھیں گے تو وہ اتنے ہمارے ہاتھ میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مٹکے کے برابر ہوں گے ہمارے دنیا کے۔ تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی حضرت آدم کی، اور پھر جو ہے اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل امین نے مصلی پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ قیامت تک کے آنے والے انسان کو سبق دیا۔ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں امام کے لیٹ آنے پر کہ دیکھو امام الانبیاء آ رہے ہیں، تمام نبی موجود ہیں اور امام سب سے آخری میں آ رہے ہیں، یہ نہ کہنا کہ امام لیٹ کیوں آتا ہے، امام 5 منٹ لیٹ کیوں ہوا، امام 2 منٹ لیٹ کیوں ہوا، تمام نبی انتظار میں ہیں اور امام سب سے آخری میں آ رہے ہیں، صفیں لگی ہوئی ہیں اور امام الانبیاء آ رہے ہیں، سرکار ذی وقار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرانے والے ہیں۔ امام سب سے آخری میں آ رہا ہے۔ آج 1 منٹ اوپر ہوا تو مولانا دکھ رہے نہیں، آگے دیکھ، پیچھے دیکھ، باہر دیکھ، کیوں نہیں آ رہے؟ 5 منٹ تک فرمایا کہ سکون سے بیٹھے رہو، 5 منٹ تک سکون سے بیٹھے رہو۔ اگر 5 منٹ کے بعد امام نہیں آ رہا ہے تو پھر ہلچل شروع کرو، 1 منٹ میں 2 منٹ میں ہلچل شروع مت کرو۔ اللہ کے نبی کے دور میں تو کوئی وقت متعین نہیں تھا، جب اللہ کے نبی آتے تھے صحابہ بیٹھے ہوئے
جب اللہ کے نبی آتے تھے تب جماعت کھڑے ہوتی تھی۔ امام کا مرتبہ بتایا ہے، امام کا مرتبہ بتایا ہے۔ آج ہم امام کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔